اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الذین یقولون ربنا اننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار الصابرین والصادقین والقانتین والمنفقین والمستغفرین بالاسحار شہد اللہ انہ لا الہ الا ہو والملائکۃ واولو العلم قائما بالقسط لا الہ الا هو العزیز الحکیم۔ جنت کے وارث وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں اے ہمارے رب اننا آمنا، بے شک ہم ایمان لے آئے ہیں، فاغفر لنا ذنوبنا، تو ہمارے گناہوں کو معاف کر دے، وقنا عذاب النار، اور دوزخ کے عذاب سے ہمیں بچا دے۔ الصابرین، صبر کرنے والے ہیں، صادقین، سچ بولنے والے ہیں، قانتین، اطاعت کرنے والے ہیں، والمنفقین، خرچ کرنے والے ہیں، والمستغفرین بالاسحار، اور سحری کے وقت استغفار کرنے والے ہیں۔ شہد اللہ انہ لا الہ الا ہو، اللہ تعالیٰ گواہی دیتے ہیں کہ بے شک وہ الہ اور معبود ہیں، کہ لا الہ نہیں ہے کوئی معبود مگر اللہ تعالیٰ ہی۔ والملائکۃ واولو العلم، فرشتے بھی گواہی دیتے ہیں اور اہل علم بھی گواہی دیتے ہیں، قائما بالقسط، اللہ انصاف کو قائم کرنے والے ہیں۔ لا الہ الا هو العزیز الحکیم، نہیں ہے کوئی الہ مگر اللہ ہی جو غالب ہے اور حکمت والا ہے۔ کل ایک عید گزری گئی کہ میں تساں ان لوگاں تو جنہ کو مال مویشی سونا چاندی اور ان چیزیں نے ڈھیرن، انہاں نالوں میں تساں بہتر اور افضل چیز نہ دساں، اور او اللہ تعالیٰ فرمائی ہے کہ دنیا نے تمام مال و دولت نالوں ایمان آڑیاں جیڑی میں انہوں نے تقوی اور انہوں نے ایمان نی وجہ تو قیامت ڈھڑے جیڑی میں انہاں جنت دیونی، اس نے تھلے نہراں وانیاں پیان، ہمیشہ ان اسے چراسن، پاکیزہ اور طیب انہاں بیویاں ہو سن، اور اللہ تعالیٰ نے انہاں رضامندی حاصل ہو سی۔ ان لوگن جڑے بہترین لوگن اور ان نعمتان جڑیاں سب نعمتاں نالوں اعلیٰ اور افضل نعمتان، اور ان متقی جڑے اس جنت نے وارث ہو سن، انہوں نے اللہ تعالیٰ اتھے پہلی جڑیاں دو ایتان انہاں وچ اللہ تعالیٰ انہوں نے ہی صفات بیان کی تھیں، ان کون لوگ ہیں، ان متقی کیڑے ہیں، انہوں نے جنتا نے وارث کون ہیں، اللہ نے رضامندی جنہ لوگاں حاصل ہو سی، انہوں نے یہ صفتاں کیون، اس نے اللہ تعالیٰ پہلی آیت فرمایا کہ ان نیکیاں اور عبادتاں کرنے تو بعد بھی اپنی نیکی اور عبادت تے اطرانے اور غرور اور تکبر نہیں کرنے، بلکہ عبادتیں بھی کرنے، اعمال صالح بھی اختیار کرنے، تقوی بھی اختیار کرنے، اور وقت میں کولو دعا بھی منگنے، اور اس دعا وچ اے سڈے رب اننا آمنا، اسی تونے تے ایمان گھن آیا، لہذا سڈے ایمان نی وجہ تو فاغفر لنا ذنوبنا، سڈے گناہاں اپنے فضل نہ معاف کر دے، وقنا عذاب النار، اور اساں دوزخ نے عذاب تو بچا گئے۔ یہ ایمان والا نہیں پہلیاں دو صفتان بلکہ ترے، کہ پہلے انہاں اپنے ایمان نہ اعلان کرنے نے، کہیں تو چھپینے نہیں کہ بھائی اسی اپنے آپ مسلمان آکھنے انہاں کوئی شرم نہیں آنی، بلکہ انہاں اس فخر ہے کہ اللہ تعالیٰ اساں ایمان اور اسلام نی توفیق دیتی، ایسا اعلان کر کے وقت اللہ تعالیٰ کو دعا مانگنے۔ اس تو علماء لکھا کہ ایمان تو بغیر بخشش اور مغفرت نہیں ہو سکتی، اور ایمان تو بغیر دوزخ تو نجات بھی نہیں ہو سکنی، تو اس تو مومن پہلے اپنے ایمان نہ اظہار پہ کرنے کہ اللہ اسی مومن ہے، جس وقت اسی مومن ہے تو ہن تو مہربانی کر سڈے گناہاں معاف کر دے اور اساں دوزخ نے عذاب تو بچا گئے۔ اور یہ قرآن مجید ایک جائی تے نہیں، بے شمار جائیاں تے اللہ ایمان والا حکم دیتا کہ میرے کولو دوزخ نہیں پناہ منگنے رہا کرو۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، اے اللہ اساں دنیا آخرت بھلائیاں دے اور دوزخ نے عذاب تو اساں بچا۔
اور دوئی جائے تے کہ فرمایا جی کہ ربنا انکا من تدخل النار فقد اخزیتا، اے اللہ جساں تساں دوزخی داخل کر دیتا اساں تساں بالکل تباہ اور برباد کر دیتا، اساں تو دوزخ نے عذاب تو بچا گئن۔ تو یہ ایک جائی تے نہیں بے تحاشیاں جائیاں تے مومنہ حکم ہے کہ دوزخ تو پناہ مانگنے رہو۔ حدیث بیانہ اللہم اجرنی من النار، روزانہ 7 دفعہ 5 دفعہ آدمی یہ اللہ تعالیٰ کو دعا منگے، اے اللہ خاص طور تے 7 دفعہ صبح کی نماز تو بعد مغرب تو بعد اللہم اجرنی من النار اللہم اجرنی من النار۔ تو یہ دوزخ تو بچنے نہیں ہر وقت دعا مانگنی چاہیے۔ دنیا تے تھوڑا جا سیک لگ ونجے جسم تو جڑی تکلیف ہونی سڑنے والا وہ لوگ تمام ہی گل آکھنے کہ سب تو زیادہ جسم تکلیف جڑی وہ اگ نے سڑے ہوئے ہیں، یعنی تو دنیا نے اگ اگر ہی ہوئے تو بھائی آخرت نے اگ تو بہت خطرناک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کو ہمیشہ پناہ مانگنی چاہیے کہ یا اللہ تو اساں انہ اگ نے عذاب تو بچا۔ اگے اللہ فرمانے پہن کہ خالی مومن ان نہیں جڑے اپنی جیبہ نال اپنے مومن ہونے نہ اعلان کر دے ون تے ماں آکھن اسی مومن ہاں تو ہن اساں جہنم نے عذاب تو بچا گنو۔ فرمایا یہ نہیں، یہ دعائیں منگنے لیکن ان واقعتاً مومن ہیں، اس واسطے کہ الصابرین ان صبر کرنے والے۔ صبر نہ میں بار بار دس چکا جی کہ 3 شیاں تو صبر ہونا، 2 شیاں تو روکنا، ایک ہی شئی اتنے ڈٹنا، اساں شریعت نے نگاہ وے صبر آکھنے۔ عام طور تے سڑے دماغ چاہیے کہ بیماری تے صبر کرنا، تکلیف تے صبر کرنا اور جزا فضا نہ کرنی، ان صابرین یہ بھی صابرین، لیکن صرف صبر نہ ای مانا نہیں، صبر نہ مانا صبر عن المعاصی، اپنے آپ گناہاں تو روکنا، ای صبر نہ پیڑا مانا کہ صابر ہونن جڑے اپنے آپ گناہاں تو روکے نے۔ اور دوسرا مانا صبر نہ صبر علی الطاعات، اللہ نی فرما برداری اور اطاعت اتے ڈٹ وینا کھڑو وینا۔ فرمایا ان صابر، دھوپ پہ تمی نماز پڑھنے پہن، سردی تمی پڑھنے پہن، می لتھا پہ تمی آنے پہن، حرام تو بچنے پہن، حلال نہ ارتکاب کرینے پہن، نیکیاں ڈھونڈ ڈھونڈ کے کرینے پہن۔ فرمایا ان صابر، بخار چڑھا پیا تمی پڑھنا پیا، وضو نہیں کر سکنا تیمم کرینا پیا، کھڑو نہیں سکنا بہ کے پہ پڑھنا پیا، ای الصابر علی الطاعات کہ نیکیاں تے ڈٹ وینے۔ اور 3 معنی صبرنا کہ صبر علی الاذا، تکلیفاں ہوتے علی التکالیف، تکلیف آ گئی، دکھ آ گیا، مصیبت آ گئی، اس سے اللہ نے گلہ نہیں کرنے صبر کرنے۔ تو ان 3 معنی صبر نے، جڑا انہیں 3 تے پورا اترے وہ اللہ نے کاغذائیں صابر ہے، اور جڑا اللہ نے کاغذائیں صابر ہے اس واسطے اللہ تعالیٰ فرمانے پہ کہ ان اللہ مع الصابرین، انہیں صبر کرنے والا نہ صبح شام فجری پچھا ہر ویلے اللہ انہوں نے نال ہے۔ تو یہ صابرین ہیں۔ فرمایا انہیں ایمان والے ان متقی انہوں جڑے صبر نے خوگر ہیں، انہیں صبر نے عادت ہے، والصادقین اور ان سچ بولنے والے، اور سچ کہیں ویچن فی الافعال والاقوال، ان اپنے وعدے وچ، اپنے کول وچ، اپنے قرار وچ، اپنے اعمال وچ، ہر جائی تے ان سچے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین یوم ینفع الصادقین صدقہم۔ فرمایا قیامت ہے ڈھڑے پتہ لگ سی سچیاں سچ کتنا فائدہ دینا پہ، یہ جڑے قیامت ہے ڈھڑے پتہ لگ سی کہ سچ نہیں کی قیمت ہے، سچ نہ کے مل۔ آج دنیا تے جھوٹ ہی جھوٹ چل، اتنا جھوٹ، اور ہن ایسے جھوٹ ہے جڑا بندہ چھپ بھی نہیں سکتا۔ روز اس نے جھوٹ نقل ہونا پا ٹی وی تے، موبائلاں تے، سوشل میڈیا تے، دوئے دھاڑے وہ ہور تقریر پہ کرنا، کل ہور آکھی آج اس کے خلاف تقریر پہ ہونی، تے سارے اگو واہ پہ کرنے کہ واہ جی واہ آج ہنج آکھ دیتا، آج ہنج آکھ دیتا، آج جناب میرے لیڈر ہنج آکھ دیتا، اس کا میرے لیڈر ہنج آکھ، کل کوڑ تے بتوڑ، اور اسی سارے اس کوڑ تے عادی ہو گئے ہیں۔ مذاقاں اسی کوڑ مرنے ہیں، سچے نے اسی کوڑ مرنے ہیں، مذاق بھی جھوٹ بولنے نہیں اجازت۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سامنے ایک عورت اپنے بچے ابرایا، میں تو کوئی شے دینی ہے، بچہ بھجنا آیا، بچے نے عادت ہونی، اس جے بچوں کوئی کھجور کٹ کے اساں بچے دیتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تو دے دیتی نا، اگر تو دی بچے سدیا اور یہ آویا تو شے نہ دیویا تو ایک جھوٹ توڑے نامہ اعمال لکھا ہوئے۔
علماء ڈنگراں بھی دھوکہ دے کے براہمنے تو منع لکھا کہ تسی اساں باہیں مٹھی گھٹ کے تکانے ہو اور کوئی شے پواؤ نپنے واسطے تے وات اساں نپ کے رسی پا دینے ہو بے شک انج کرو لیکن اساں وقت کوئی شے بھی دیو او تساں تے اعتماد کر کے آیا اور تسی مومن ہو کہ اس نہ جھوٹ ابھرنے تو یہ بھی جھوٹ ہے لیکن اسی اس سے اساں کوئی پتہ نہیں ہونا کہ اسی گل مذاق میں نے مذاق کیتی ہے جی تو جھوٹ ہے اس تو بچنا جی اللہ تعالیٰ اساں سارا بچائے تو فرمایا مومن ہونن صبر بھی کرنین و سچ بھی ابھرنین والقانتین ہر موقع تے اللہ نہیں اطاعت بھی کرنین اللہ نے نافرمانی نہیں کرنے والمنفقین وقت اپنا مال اللہ تعالیٰ نے رائے تے خرچ کرنے خرچ نہیں بہت ساری آیات سورت بقرہ وچ گزر گئی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے رائے تے خرچ کرنے کتنا انعام ہے یہ اللہ تعالیٰ یہودیاں نے خصلت بیان کی تھی کہ جمع فاؤا ان مال جمع کرنے اور وقت بخل نے ذریعے مال خرچ نہ کرنے مومن نے صفت کے وے المنفقین قرآن نے پہلے صفحے تے یقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ينفقون سڈے مومن تا انہاں جڑا اپنے مالا میںڈے رائے تے خرچ کرنے تو مومن نہ خرچ کرنا ای کمال ہے بخل کرنا کمال نہیں تو مومن نہ ای بھی صفت ہے مومن بخیل نہیں ہونا سبحان اللہ کئی وقت بھی مومن بخیل نہ ہو سی وہ روپیہ دے دا دے وی دے اس نے دل ہو سی کہ میں تھوڑا بہت خرچ کرے نہ رہا والمنفقین میں اللہ نے رائے تے خرچ کرنے والے اور آخری صفت بڑی عجیب ہے والمستغفرین بالاسحار ان ساریاں نیکیاں کرنے تو بعد آخرت میں نے کو وقت استغفار بھی کریں گناہوانی معافی بھی مانگنے کہ یا اللہ سڑا صبر قبول کریں سڑی سچائی قبول کریں سڑیاں طاقتاں قبول کریں سڑا دیتا ہوا مال تو نے رائے تے جڑا سا خرچ کیتا اساں قبول کریں اور وقت اس تے میں نے کو استغفار اور توبہ بھی کریں اور سیری نے وقت سبحان اللہ استغفار جس وقت بھی کرو پسندیدہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دیہڑی 100 مرتبہ استغفار پڑھنے امت ابھی تعلیم دیتی لیکن سیرین استغفار اس کی خاص قیمت اور وقت ہے اس تو اللہ تعالیٰ تے سیرین ذکر کیتا کہ جڑا سیرین وقت نہ استغفار اور توبہ اس نے بہت زیادہ اللہ تعالیٰ نے قیمت ہے کیونکہ او وقت قبولیت نہ وقت اس تو جس وقت حضرت یعقوب علیہ السلام نے بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام نے بھائیاں حضرت یوسف درخواست کی تھی نا حضرت یعقوب کہ ابا جان سڑے کو غلطی ہو گئی اور سڑے واسطے تسی ہن دعا کرے اللہ تعالیٰ اساں معاف کر دیں تو حضرت انہاں کے فرمایا کہ سوف استغفر لکم ربی عن قریب میں تساں واسطے اپنے رب کوڑو استغفار کرے اسی وقت انہوں نے دعا منگی میں چلو جی ہونے میں تساں واسطے دعا منگنا فرمایا ہاں چلو تساں ہن درخواست کی تھی میں اللہ تعالیٰ کو تساں واسطے معافی منگ سا علماء لکھنے انہیں یہ جڑی تاخیر کیتی ہے یہ استغفار نہیں یہ اگلے دن نہیں سیری تک تاخیر کیتی ہے انہیں کہ اصل ٹائم جڑا استغفار نہ اس ٹائم میں اللہ تعالیٰ کو تساں واسطے معافی منگ سا تو سیری نے وقت حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے بیٹھیں واسطے اس ایک حدیث بیان حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جبریل علیہ السلام کو سوال کیتا کہ اے جبریل ای اللیل اسما رات نہیں کیڑی گھڑی جس وچ اللہ تعالیٰ دعا رد نہیں کرے نے اور ہر وقت وہ دعا لازمی قبول ہونی رات نہیں او کیڑی حضرت جبریل علیہ السلام جواب فرمایا لا ادری غیر ان العرش یہتز عند السحر اے یا رسول اللہ ماں اور تک کوئی گل نہیں پتا لیکن ماں اتنا پتا کہ سیری نے وقت اس نہ عرش ہلنا پہ ہونا اللہ نہ عرش سیری نے وقت حرکتیں ہونا اس وقت نہ روون دھوون اس وقت نہ چلاونا اس وقت نہ دعائیں سدھیاں ون کے اللہ نے عرش ہلینیاں کہ او جڑا وقت ہے نا او وقت سب تو زیادہ قبولیت نہ وقت ہے تو بھائی صبح نہ جڑا وقت ہے اس نے واقعی اللہ تعالیٰ نے بڑی قیمت ہے لیکن حدیث سے چاہنا اس وقت اٹھنے والے بہت کم لوگ اس تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک بڑی عجیب حدیث فرمایا روزانہ راتی اللہ تعالیٰ نے طرف جڑے ادھی رات گزر وینی یا رات نے ایک حصہ گزر وینا تو اعلان کرنے والا اعلان کرینا کہ بھائی عبادت گزار اٹھن انہوں نے نیندرہ نہ ٹائم ختم ہو گیا
اللہ نے اطاعت کرنے والے تے فرما برداراں چاہینا کہ ان ہن اٹھن اور اللہ نے عبادت شروع کرن. آپ فرمایا کچھ لوگ اٹھنے انہیں عبادت شروع کر دینے اور وقت جڑوے صبح سحری نہ وقت آنا یعنی فجر طلوع ہونے والی ہونی تو وقت اعلان ہونا کہ بھائی استغفار والے لوگ اٹھن توبہ والے لوگ اٹھن. این المستغفرون استغفار کرنے والے کدے گئے تو وقت کچھ لوگ اٹھنے جڑے جلدی جلدی تہجد پڑھ کے تے استغفار لگ ویلیں تے جڑے ان ادھی راتی نے اٹھے ہوئے ہونے ان بھی انہاں نہ رل ویلیں. وقت جڑوے صبح نہیں آزان ہوئے نہیں یا فجر طلوع ہوئے نہیں تو وقت ایک آواز دینے والا آواز دینا کہ این الغافلون ان غافل کدے گئے جنہیں اپنی پوری رات غفلت گزار چھوڑی آخری لمحہ تا ضائع نہ کرو. تو فرمایا وقت اس وقت کچھ لوگ اٹھنے اور ان انج اٹھنے. اللہ اکبر. فرمایا ان لوگ وقت انج اٹھنے جکن قیامت جھاڑے مردے قبرہ چو باہر آسن اور ان آن کے وقت فجر نہیں نماز پڑھ تو ظاہر تہجد والے مقابلے وچ فجر نہیں نماز پڑھنے والے زیادہ ہونے. تو فرمایا ان انج اٹھنے جکن قبرہ چو مردے نکل سن اور ان وقت آن کے مسجد اور نماز شامل ہونے. تو ای 3 درجے نے لوگ ہیں جنہیں چلو کم از کم اللہ نے فرض تھا ادا کر کے دا لیکن شاندار لوگ ان نہیں ہوں. ہاں جی سکھ مائی دی ٹکن نہیں دیندی لوگ انہیں دیندے بدیاں ہو. اساں جنے کوئی پیڑے اور یار نہیں محبت راتی سمجھ نہیں دینی لوگ اساں برا بھلا آکھنے کہ بابا راتی سونا نہیں تے بابا راتی پونا نہیں. بابا راتی کی کو جڑے سویں تے پویں جی کو تساں تو لائی تے رضائی تے اے سی تے جناب کولر پسند ہیں تے اٹھن نہیں دینا شیطان. اساں اس نالوں زیادہ خدا نے سامنے اٹھنا پسند. تو ایک ای بھی ذوق ہے جنا ای نعمت میسر آ گئی ان اللہ نے واقعتاً ولید تہجد نہیں نماز سبحان اللہ اب واقعی مشکل ہے. اس نا اہتمام جڑا بس اللہ تعالیٰ ہی توفیق دے. بات خالی انج نہیں کہ اس بندے واسطے فائدہ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرمانے کہ میں عذاب مجھنے نہ ارادہ کر گینا لیکن جس وقت میں اپنے گھر آباد کرنے والے لوگ ویکھنا وقت میں سحری نے وقت تہجد گزار اور میرے کو توبہ اور استغفار کرنے والے اور میری ذات واسطے ایک دنیا محبت کرنے والا لوگاں جڑے میں ویکھنا نا تو میں ان آئے ہوئے عذاب دوبارہ پچھا ہٹا گینا کہ وہاں کچھ بندے تھا وہاں جڑے کچھ نہ کچھ ای کرینے پہن. حضرت مکحول ایک تابعین یا تبع تابعی چون مفسرین تفسیرہ میں انہوں نے بڑا نا آنا. حضرت مکحول فرمائیں کہ اس امت تے اللہ نے بڑیاں مہربانیاں اس امت اگر 15 بندے بھی ٹکے رون نا جڑے روزانہ 5 مرتبہ اللہ تعالیٰ کو استغفار کرنے رون تو اللہ حضور نے امت تے عذاب نہیں بھیجا. اور ان تک کوئی زمانہ بھی ایجا نہیں رہا کہ اس امت 15 لوگ بھی نہ ہون 15,000 تے 1500 تے پترے کتنے ہزاراں وچ ایڈی تعداد ہے جڑی سرگی اٹھ کے اللہ تعالیٰ کو توبہ اور استغفار کرے نہیں تو سارا جہان بھی اگر آباد ہے تو انہیں سیری آڑا نہیں ہے دعاواں نہیں وجہ تو آباد ہے. اللہ تعالیٰ بھائی ماں تے تساں بھی توفیق دے. تو ای حضرات صحابہ اکرام نہیں ہے صفتان جی کہ ساچی بھی ہے صابر بھی ہے قانت بھی ہے منفق بھی ہے اور سیری نے وقت استغفار کرنے والے بھی ہے. ہاں جی حضرت عبداللہ ابن عمر آخر عمر نابینا ہو گئے اپنے حضرت نافع آخنے نافع صبح ہوئی سیری ہوئی کہ نہیں ہوئی انہیں آخنا حضرت اجے نہیں ہوئی وقت نفلاں لگ پونے تھوڑی ڈھل بعد وقت پوچھنے اور بھائی سیری ہوئی نہیں ہوئی تو جڑے حضرت نافع آخر آنا کہ حضرت سیری نہ وقت ہو گیا تو وقت بہ کے استغفار شروع کر دینا اور وقت اللہ تعالیٰ کو گناہانی معافی اور ای استغفار نہ وقت. حضرت عبداللہ ابن مسعود نے شاگرد فرمائیں کہ میں صبح سحری نے وقت مسیتی وچ ویکھا کہ گٹھاں کوئی بندہ بیٹھا اور وہ اللہ کے پہ رونا تے پہ آنا ہے اللہ تو دساں حکم دیتا ہے کہ میری اطاعت کرو سیڑے کو توڑی اطاعت نہیں ہو سکی اسا توڑی نافرمانی کی تھی ہن اسی توڑ کو معافی منگنے ہیں تو اسا معاف کر دے. میں جن اس آوازہ نے نیڑے گیا تو اگو حضور نے صحابی ابن مسعود لگے پہ ہاں جی جڑے نیکیاں نے بھرے ہوئے ان بھی سحری نے وقت استغفار پہ کرنے اور ہر وقت اللہ تعالیٰ کو دعائیں پہ منگنے تو بھائی اللہ تعالیٰ ماں دے تو ساں بھی اس نے توفیق دے دے. شہد اللہ انہ لا الہ الا ہو فرمایا ہو گیا ٹائم
ایک سید الاستغفار جڑا نا جی، استغفار نے بہت سارے کلمے، استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ، یہ بھی استغفار ہے۔ استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم و اتوب الیہ، یہ بھی استغفار ہے۔ ایک حدیث ایک دعا آنی بڑی اچھی دعا ہے، اللہم انت ربی لا الہ الا انت لا الہ الا انت خلقتنی وانا عبدک وانا علی عہدک ووعدک ما استطعت اعوذ بک من شر ما صنعت ابوء لک بنعمتی علی وابوء بذنبی فاغفر لی فانہ لا یغفر الذنوب الا انت۔ دو ترے لڑنی دعا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایسا سید الاستغفار فرمایا کہ استغفار نہ سب تو اعلیٰ ترین کلمات، اللہم انت ربی لا الہ الا انت، اے اللہ تو ہی سڈا رب ہے، تو نے تو علاوہ کوئی معبود نہیں، خلقتنی تو ماں پیدا کیتا، انا عبدک میں توڑا بندہ، انا علی عہدک و وعدک میں تو سنے عہد اور پیمان اور تو سنے وعدے نہ اعتراف کرے نا کہ میں اس نہ پابند ہوں، لیکن مستطاعت جتنی میں کو طاقت ہے میں اس وعدے اور معاہدے نہیں پابندی کی تھی۔ اعوذ بک من شر ما صنعت، میرے اندر نہیں جتنیاں برائیاں میں انہاں نہیں پناہ منگنا اور تو سکو معافی منگنا۔ ابوء لک بنعمتک علیہ، سبحان اللہ، جڑے تو نے میرے تے احسانات ہیں انہیں احسانات نے بھی میں اعتراف کرے نا، و ابوء بذنبی لیکن تو نے نعمتاں نے باوجود جڑی میں تو سنی نافرمانی کی تھی اس نافرمانی بھی میں منے نہ پیا، فاغفر لی لیکن اس سے باوجود میں معافی مانگنا پیا، اے اللہ تو ماں معاف کر دے، اس واسطے کہ انہ لا یغفر الذنوب الا انت، تو نے جو علاوہ کوئی گناہ معافی نہیں کر سکتا۔ تو یہ سید الاستغفار ہے، اگر ہو سکے یہ یاد کر کے نو، نہیں تو خالی استغفر اللہ یہ بھی استغفار ہے۔ بندہ اگر جماعت عربی نہیں آنی بڑھا تھی کہ ان کو اور یاد کرے سی، جی تو استغفر اللہ یہ بھی استغفار ہے۔ تو بھائی کئی نماز تو بعد 5 منٹ 10 منٹ آدمی اپنے گناہ نے اللہ تعالیٰ کو معافی مانگے نے، اللہ ماں تے تو عمل نہیں توفیق دے۔ یہ اگلی آیت تھوڑی جی لمبی ہوئے سی، انشاءاللہ کل ہفتے دن۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا یا کریم، صلی اللہ تعالیٰ علی النبی الکریم وعلی آلہ وسلم۔